بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں اربا جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا تیسرا اجلاس 16 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے اور تعصب رکھنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کسی مفاد کے لیے آیا ہے، تاہم قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، لیکن جوڑنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، بس توڑنے کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا ہم بد امنی اور بھوک کا سامنا نہیں کر رہے؟ ملتان والے تو اچھے حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن دنیا میں امن اور معیشت بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایک پارلیمانی کردار ہے اور آئین کے اندر 26ویں ترمیم لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے مسئلے پر ہمارے لیے مشکل پیدا کی گئی، جبکہ جو آئین اور قانون کا راستہ ہے وہی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے، تاہم اگر حکمران سنجیدہ ہو جائیں تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ پارا چنار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارا چنار میں جائیداد کی جنگ چل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، اور جب ان کا رویہ ایسا ہے تو پھر مذاکرات کا ڈرامہ چھوڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کہا جاتا ہے میں مذاکرات کے خلاف ہوں، لیکن یہ لوگ خود مذاکرات کے خلاف ہیں۔ کیا اس طرح کے ماحول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ PTI کے رویے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ایسے رویے میں مذاکرات کا عمل آگے چل سکتا ہے، اور اگر ان کا رویہ ایسا ہے تو پھر مذاکرات کا ڈرامہ چھوڑ دیں۔ یہ لوگ قطعی طور پر مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو، اور آج یہ لوگ بتائیں کہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے حکومت کے پاس اختیارات نہیں، کیسے ان سے مذاکرات کرے، تو ان کے خیال میں جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے مذاکرات کر لے۔ ایوان کو چلانا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اجلاس جمعرات 16 جنوری صبح 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ واضح رہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخیاں اور سیاسی کشیدگی کے خاتمے اسپیکر قومی اسمبلی کا کلیدی کردار رہا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق سردار ایاز صادق نے متعدد بار حکومت اور اپوزیشن کو مثبت بات چیت کی تجویز دی۔ باقاعدہ رولنگ کے ذریعے اسپیکر آفس کے دروازے تمام اراکین کے لیے کھولے۔ اسپیکر نے حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو وقت دینے کی بات پر عمل کیا۔ سردار ایاز صادق مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی خلوص نیت سے دونوں کمیٹیوں کے مذاکرات میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یہ اسپیکر کی ہی کامیابی ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے آج ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا کہ PTI کی قیادت آپس میں دست و گریباں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤس ایسے نہیں چلے گا، کسی کو ہاؤس کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، منافقت کی سیاست نہیں چلے گی، اداروں پر حملہ کرنا PTI کا وتیرہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات سب کے سامنے ہیں، کرم میں لاشیں کیوں گری؟ انہوں نے کہا کہ کرم میں لاشیں پڑی تھی تو یہ لوگ اسلام آباد پر دھاوا بول رہے تھے، کیا انہوں نے کسی منسٹری میں مسنگ پرسنز کی کوئی درخواست دی؟ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔